رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے۔ یعنی اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب خواب آتے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور حضور ان کی تعبیر فرماتے۔ اس ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات حضور حضرت ابو بکر سے کہتے اگر وہ موجود ہوتے کہ ابو بکر اس خواب کی تم تعبیر بیان کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فن رؤیا جو ہے، خوابوں کی تعبیر کا ایک علم ہے، جس علم کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اس پر ایک ہم پورا درس بھی یہاں ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں کہ رؤیت جو ہے، جو خواب ہے، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بظاہر سہانا ہوتا ہے لیکن وہ سہانا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواب بظاہر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ ڈرانے والا خواب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس ضمن میں علماء جو ہیں، جو اس معاملے میں علماء ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ خوابوں کو ہر کسی پر نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے خوابوں کے معاملے میں کہ اگر کوئی خواب کی تعبیر نہ جانتا ہو اور وہ اس کی تعبیر کر دے تو پھر تعبیر ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ برے خواب کسی کو بیان نہیں کرنے چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور بس اس کو یوں بھول جائیں جیسا کہ آیا ہی نہیں۔ اچھے خوابوں کا علماء پر آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس معاملے میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو علماء پہ آپ ذکر کر رہے ہیں تعبیر کے لیے، وہ علماء رؤیا ہوں، علماء خواب ہوں، جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ ہر عالم کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ اب علماء میں بھی اسی طرح کی ڈسٹنکشن ہے، جس طرح کے بعض چیزیں آپ گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیک والے کے پاس کبھی نہیں جاتے وہ چیزیں لینے کے لیے جو وہ نہیں بیچتا۔ کبھی کیک والے کے پاس آپ گئے کہ بابا کمپیوٹر دے دو، وہ ہنسے گا آپ پر کہ یار یہ کیک کی دکان ہے کہ کمپیوٹر کی دکان ہے۔ کمپیوٹر والے کے پاس کبھی آپ سبزی ترکاری لینے نہیں جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء میں بھی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، علماء تفسیر ہوتے ہیں، علماء حدیث ہوتے ہیں، علماء رؤیا ہوتے ہیں۔ رؤیا سے مراد خواب ہے۔ تو اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا خواب بیان کیا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے صحابی کے اس خواب پر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اپنے خواب کی تصدیق کر لو۔ اللہ اکبر! یعنی کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں جو خواب میں دیکھا ہے کہ میری پیشانی چوم رہے ہو تو آؤ پھر اصل میں چوم لو۔ تو یہ جانثار آپ کا ارشاد سنتے ہی فرط محبت سے بے خود ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور ہونا بھی چاہیے تھا، فطری عمل تھا، اور والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم لیا۔ اللہ اکبر! کیا ہی خوش نصیب صحابی ہیں۔ ان کا نام بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رشک کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت انہیں نصیب ہوتی کہ وہ بھی خواب دیکھتے اور اللہ کے رسول کی پیشانی مبارک کو چومتے۔ یہ بزرگ جن کو امام الانبیاء کے چہرہ پرنور پر بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا، یہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے، کیا شان ہے! اللہ ہی نصیب فرماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔